علی صاحب، ارشد کھنہ صاحب، جابر شاہ صاحب، تجمل عباس صاحب، محمد سلیم صاحب، عارف گجر صاحب، صابر نیازی صاحب، علی بھائی صاحب اور زمان حاجی صاحب میرے لیے سبھی قابل احترام ہیں. اسٹیج پہ بیٹھے آگے پیچھے میری بہنیں، سب کو السلام علیکم. یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک انعام رکھا ہے. جس طرح رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کیا ہے، اسی طرح یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی جو ہے، تو اس میں جتنی عبادات کی جائیں وہ کم ہیں. اور یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ صرف وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں، یہ شرف صرف انہی کو ملتا ہے. اور ان محفلوں میں آنے سے انسان کے جو غم اور ایمان تازہ ہوتا ہے اور جو اس کا غم ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے. میں صرف چند باتیں یہی کروں گا آپ سب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے. حقیقت یہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ناراضگی جب ہوتی ہے تو کیا علامات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے موسمی بارشیں، زلزلے اور افراتفری ملک میں اور نااہل حکمران. تو آج آپ ساری یہ چیزیں دیکھ لیں کہ ہم حکمرانوں کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا قصور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جیسے قوموں کے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے. تو یہ اپنی خوشی سے نہیں بیٹھے ہیں. آج ہم لوگ صرف اور صرف اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دور ہو جائے گا اور ہمیں ایک سکون والی زندگی ملے گی. میں اپنے تاجر بھائیوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یار آپ جو کاروبار کرتے ہیں سنت رسول کے مطابق آپ کریں تو دیکھیں اس میں کتنی برکت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، کچھ لوگ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نے دینی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی سکھ یا ہندو کے گھر بھی پیدا کر دیتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نے اپنا مال صاف کرنے کے لیے دینی ہے. زکوٰۃ کے بعد ہم صدقہ خیرات جو کریں گے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اصل وہ ہمارے کام آنا ہے. تو میں اپنے تاجروں کو دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی کمائی میں سے ہر مہینے جو آپ کو نفع ہوتا ہے اس میں سے صرف 5% نفع میں سے، یہ نہیں کہ اپنے پورے سرمایے سے، نفع سے 5% نکال کر غربا پہ آپ خرچ کریں. دیکھیں آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ دن رات برکت ڈالتا ہے.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ سعودی عرب کا بھی سنا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ ایک صاحب سعودی عرب میں سونے کا بزنس کرتے ہیں، پاکستانی ہیں، تو ان کا جو ہے سونے کا کاروبار سعودی عرب جدہ میں سب سے بڑا ہے۔ ان کی فیکٹری میں سونا مینوفیکچر ہوتا ہے، دنیا میں سونے کی ویسٹیج 1% آتی ہے، ان کی فیکٹری میں %.5% آتا ہے۔ کئی لوگ باہر سے ان کی فیکٹری وزٹ کرنے آئے کہ یار کیا وجہ ہے کہ آپ کی فیکٹری میں یہ کام آتی ہے؟ تو لوگوں نے آ کے جب بتایا، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں، اور جو کنڈا ہے وہ جھکتا رکھتے ہیں، کوئی اور ہماری ٹیکنیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت زیادہ گنجائشیں کی ہیں کہ ایک طرف آپ جب عمل کریں گے تو اللہ آپ کو مالا مال کرتا ہے، جب آپ نافرمانی میں جائیں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ٹائم کے بعد آپ کی پکڑ آئے گی، اور جب پکڑ آئے گی اس وقت سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اسی طرح آج ہمارے اخلاق اس قدر گر چکے ہیں، کیونکہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جس میں زکوٰۃ، خیرات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اور سارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے جو کچھ مرضی دے دے، مگر ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کی کسی جگہ، جس طرح حافظ امجد صاحب نے بتایا کہ معافی نہیں ہے، کہ ایک بندہ دنیا میں کسی کی زمین کھا جائے گا، پیسے کھا جائے گا، اور کہیں بے ایمانی کرے گا، کچھ کرے گا، تو قیامت والے دن جس دن میدان لگنا ہے، اس دن ایک بندہ اگر یہاں سے یہ سمجھتا ہو کہ میں نیکیوں کے انبار لے کے جا رہا ہوں، اور اس نے حقوق العباد کی فکر نہ کی ہوگی، تو قیامت والے دن جب دربار لگے گا، وہ جس کے نیکیوں کے انبار آئیں گے، تو جب اس سے سائل آ کے کہیں گے کہ میرا اس نے یہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیکیاں ایسے دے دو، اس کے گناہ اس کے خاتے میں ڈال دو۔ لہذا کسی چیز کی بخشش حقوق العباد میں نہیں ہے، یہاں تک ہوگا کہ وہ بندہ جو